السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا و کبریات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ امید ہے انشاءاللہ آواز کلیئر ہے انشاءاللہ، یا کلیئر ہے یا کچھ واضح نہیں ہے، یا کوئی پیچھے واضح؟ الحمد للہ۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ بھی تعالیٰ آج آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ پڑھا تھا کہ میت کے کفن کے مسائل، میت کے کفن کے میت کے کفن کے مسائل۔ لیکن انشاءاللہ ہم لوگ آج پڑھیں گے باذن اللہ تعالی اس کے آگے کا جو مسئلہ ہے۔ اور ہم نے یہ آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ میت کے متعلق چار مسئلے ہیں۔ پہلا اس کا غسول ہے، یہ پڑھ لیا ہم نے۔ سیکنڈ کفن ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ ہے نماز جنازہ، جو آج پڑھیں گے، جو جو آج پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ پھر اس کے بعد کا جو مسئلہ رہے گا دفن کا مسئلہ، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رمضان کے بعد، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رمضان مبارک کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا مسئلہ، جو مسئلہ ہے نماز جنازہ کا۔ پہلا یہ ہے کہ مسلمان میت جو حاضر ہے، یعنی جو ہمارے موجود ہے ہمارے پاس، غائب نہیں ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور فرض کی کفایت ہے۔ فرض ہے بلکہ فرض کفایت ہے۔ تو مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایت ہے۔ فرض کیا ہے؟ یہ فرض کفایت ہے۔ اور ہم نے کئی بار آپ لوگوں کو بیان کیا کہ کیا مطلب ہے فرض کفایت کا، کیا مطلب ہے فرض کفایت کا، کہ اگر کچھ لوگ پڑھ تو ضروری ہے، فرض ہے لیکن کفایت پر ہے، یعنی سب پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کچھ پڑھ لے تو کافی ہے۔ اس طرح سے اگر سیکنڈ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان میت غائب ہے، یعنی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کہ کسی دور علاقے میں ہے اور اس کا انتقال ہوا، اور اس کے یہاں پر لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم بھی پڑھیں گے، تو ہم پڑھ لیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں کس میں بخاری میں آتا ہے کہ نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ کا جو وہ تھا، جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی وفات کی خبر سنائی اور دی۔ جس دن اس کی وفات ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں پڑھنے کے لیے جگہ گئے، اس کی جو جگہ ہے وہاں مسلح، وہاں گئے، اور لوگوں کے ساتھ سب باندھ کر جنازے کی نماز چار تک بھی نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نا نماز کی یہ جنازے کی نماز پڑھنا کیا ہے، یہ نا یہ جنازے کی نماز پڑھنا، یہ اگر وہ غائب ہو، اگر کیا ہو، اگر وہ غائب ہو تو یہ سنت ہے اور اچھی بات ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، بلکہ کیا ہے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ خاص طور پر اگر اس کی نماز وہاں لوگ نے پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میت کا کچھ حصہ ہی ملا ہے تو بھی اس کی نماز پڑھیں گے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ نا اگر کسی میت کا انتقال ہوا اور اس کی باڈی کا آدھا حصہ ملا اور آدھا حصہ غائب ہو گیا، یا کیا مطلب کہ جل گیا، تو آدھا جل گیا پورا، راکھ ہو گیا آدھا، اور آدھا باقی تھا، یا کسی جانور نے، شیر وغیرہ نے آدھا کھا لیا اور آدھا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے، یا کسی وجہ سے، تو ہم بولیں گے کہ نہ پڑھیں گے نماز، اگرچہ کچھ حصہ ملے تو پھر تو بھی نماز پڑھیں گے، تو بھی نماز ادا کریں گے اور پڑھیں گے۔ اور اس لیے کہ یہ قصہ جو ہوا تھا جنگ جمل، جنگ جمل آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنگ جمل کس چیز کا نام ہے، اور کب ہوئی تھی، اور کون کون اس میں طرفین کون تھے جنگ جمل میں؟
کس کن کن لوگوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی. تو جنگ جمل میں کے ختم ہونے کے بعد، جنگ جمل کے ختم ہونے کے بعد ایک ایک پرندے نے ایک کا ہاتھ لا کے پھینکا. یعنی جنگ ختم ہو گئی. تو جنگ ختم ہونے کے بعد ایک پرندے نے ایک کا ہاتھ لا کے پھینکا جہاں لوگ کھڑے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے. تو پھر دیکھا کہ نا کون ہمارے پاس نہیں ہے، ہم میں سے کون کم ہے. تو انہیں معلوم ہوا کہ نا یہ یہ فلاں صحابی کا ہے. غالباً یہ اسید بن عبداللہ بن عتاب کا ہاتھ تھا رضی اللہ عنہ. وہ صحابی تھے، وہ شہید ہوئے اس جنگ میں، یا مارے گئے اس جنگ میں. تو تو ان کا باقی کا حصہ نظر نہیں آیا. پتہ نہیں کیا ہوا، یا کھا لیا کسی نے، یا شاید اس پرندے نے کھا لیا اور صرف اسے ہاتھ لا کے پھینک دیا. تو پھر تو صحابہ کرام نے ان کی صرف ہاتھ کی نماز پڑھی، یعنی ہاتھ پر نماز پڑھی اور دفن کیا ہاتھ کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر میت کا کچھ حصہ بھی ملتا ہے تو نماز تو پڑھیں گے اس کی بھی، اگرچہ صرف ہاتھ ہی ملے یا پیر ملے یا صرف سر ملے. اور سر پھر بھی صحابہ کرام نے نماز پڑھی، جیسا کہ نا تعاون میں، یعنی شام میں، وہاں پر یعنی لوگ ان کے سروں پر نماز پڑھی گئی تھی. یعنی حضرت یہ ابو عبیدہ بن جراح نے پڑھی تھی نماز. اور جنگ جمل جو ہوئی تھی وہ تو ہوئی تھی علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، دونوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی. نعم. اس طرح سے حمل اگر 4 مہینے کے بعد گر جائے تو اس کی نماز پڑھیں گے. تو یہ ہم نے پہلے مسئلہ ذکر کیا کہ اگر بچہ، اگر حمل جو ہے، جو حمل ہے، جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ گر جائے پیدا ہونے سے پہلے، تو اگر اس کے 4 مہینے ہو گئے تھے ماں کے پیٹ کے اندر، تو اس کی نماز پڑھیں گے. اس طرح سے فاسق اور بدعتی شخص پر نماز پڑھیں گے. فاسق سے مراد یہ بڑے گناہ کرنے والا، شرابی، زانی، بڑا گناہ کرنے والا. اور بدعتی شخص سے مراد کیا ہے؟ اور بدعتی شخص سے مراد یہ ہے کہ جو وہ کرتا ہے، بدعت میں ملوث ہے، جو بدعت میں ملوث ہے. تو ہاں، اگر اس نے ایسی کی بدعت جو کفر تک پہنچاتی ہے، تو پھر تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے، تو کافر ہو گیا. لیکن ایسی بدعت ہے جو کفر تک نہیں پہنچاتی، تو اس کی نماز پڑھیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ عالم لوگ نہ پڑھیں، بڑے لوگ. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا قصہ کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص پر قرضہ تھا اس کی نماز نہیں پڑھی، اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ پڑھ لو، یہ حدیث ہم نے ذکر کی تھی اس کے حوالے کے ساتھ. امید ہے کہ یہ جو مسئلے ہے واضح ہے انشاءاللہ. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو سوال کریں، اگر واضح ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جہاد میں شہید کی نماز نہیں پڑھیں گے. جہاد میں جو شہید ہوا، جو جہاد میں شہید ہوا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا، یہ واضح ہے. اس طرح سے کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. کافر کی بھی کیا کریں گے؟ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ بھی واضح ہے. اس طرح سے نماز جنازہ 3 وقتوں میں پڑھنا منع ہے. نماز جنازہ 3 وقتوں میں پڑھنا منع ہے. اور بعض نے کہا کہ جائز ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ منع ہے. اور یہ 3 کون سے اوقات ہیں؟ یہ طلوع شمس سے لے کر ایک نیزے کے برابر اونچا ہونے تک، اور سورج غروب ہونے سے لے کر مکمل غروب ہونے تک، اور دوپہر کے وقت حتیٰ کہ سورج آسمان سے ڈھل جانے تک. تو پہلا وقت یہ ہے کہ اشراق سے سورج طلوع ہونا، جو اشراق کا وقت ہے اس سے 10 منٹ کے بعد تک، 10 یا 15 منٹ کے بعد تک، یہ پہلا وقت ہے. یہ پہلا وقت ہے. اور سیکنڈ وقت کیا ہے کہ سورج جب غروب ہونے لگتا ہے، جب سے لے کر مکمل غروب ہونے تک. اور اس طرح سے تیسرا وقت جو ہے کہ ظہر سے 15 منٹ پہلے تک، یعنی ظہر سے 15 منٹ پہلے، ظہر سے 15 منٹ پہلے سے لے کر ظہر کی نماز تک، ظہر کی اذان تک. یہ 3 وقت، اور تینوں کی مقدار سیم ہے. تینوں کی مدت تقریباً 10 سے 15، 10 سے 15 اور 10 سے 15 ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 وقتوں میں پڑھنا منع ہے. یہ 3 وقتوں کا ذکر ہم نے کہاں کیا تھا؟ یہ 3 وقتوں کا ذکر ہم نے کہاں کیا تھا؟ ہم نے ذکر کیا تھا ان کو، یہ نماز کے جو ممنوع اوقات ہے. نعم، ویری گڈ. نعم.
حسن ویری گڈ، نماز کے ممنوع اوقات. تو ہم نے آپ لوگوں کو بیان کیا تھا، ویری گڈ حسن، دونوں نے صحیح جواب دیا، ہماری بہن سلمہ نے اور ذاکر بھائی نے، کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نماز ممنوع اوقات یعنی شارٹ میں اور مختصراً 3 ہے نماز کے ممنوع اوقات. اور نماز کے ممنوع اوقات تفصیلاً کتنے ہیں؟ نماز کے ممنوع اوقات تفصیلاً کتنے ہیں؟ 5 ہے نا، ویری گڈ حسن، 5، ویری گڈ، 5 ہے. تو 5 میں سے یہ کون سے ہے؟ یہ دوسرا، تیسرا، پانچواں. یہ جو ممنوع اوقات ہے نماز کے تفصیلاً، اس میں سے یہ دوسرا، تیسرا، پانچواں. ٹھیک ہے نا. اب پھر یہ دونوں کو سے جو باقی رہ گئے، پہلا جو ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک، اور سیکنڈ جو ہے، جو فورتھ جو ہے، وہ ہے عصر کی بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے لگنے تک. تو لیکن جنازے کی نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہے، بالاتفاق جائز ہے عصر کے بعد اور فجر کے بعد. تو فجر کی نماز کے بعد جائز ہے پڑھنا نماز، عصر کے اور عصر کے بعد پڑھ سکتے، فجر عصر دونوں کے بعد پڑھ سکتے. لیکن منع کب ہے پڑھنا؟ منع جب ہے کہ یہ وقت اس اشراق کے بعد سے 10 منٹ کے بعد تک، اشراق سے لے کر 10 منٹ کے بعد تک، اس طرح سے ظہر سے 15 منٹ پہلے، اور سورج مغرب سے آنے 15 منٹ پہلے، اور مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے. یہ وقت جو ہے، ان وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے. اور بعض نے کہا کہ جائز ہے، اور بعض نے کہا کہ، لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ نا، حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ نا کہ صحابی فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا 3 وقتوں میں نماز پڑھنا، اور ان میں اپنے مردوں کو دفن کرنا. نماز پڑھنا اور اپنے مردوں کو دفن کرنا. تو یہ حدیث سے واضح ہے کہ نا یہ منع ہے. ہاں، جو جو لوگ کہے کہ جائز ہے، انہوں نے کہا کہ نا، انہوں نے کہا کہ نا یہ نماز جائز ہے اس لیے کہ یہ نماز کی وجہ ہے. تو یہ ایک نماز کو، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ ایک سبب کی نماز ہے، سبب اس کی وجہ ہے اور سبب ہے اس کا. تو ہر وہ نماز جس کا سبب ہو یا وجہ ہو تو وہ پڑھنا جائز ہے، حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں بھی. لیکن صحیح ہے کہ یہ منع ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، خاص طور پر ذکر کیا دفن کا. اور غالباً کیا ہوتا، نماز یعنی جنازے کی نماز کے بعد دفن ہوتا ہے، تو دونوں ایک ساتھ میں ہوتے ہیں. تو جب دفن منع ہے سب واضح حدیث سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا منع ہے. یہ نہ ہو، یہ مشکل ہے کہ نماز پڑھ لیں اور پھر دفن بعد میں کریں. تو ٹھیک ہے نا. طيب. اس طرح سے نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے پڑھی نماز مسجد کے اندر. جو بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی جنازے کی مسجد سے باہر نکل کر مصلی میں، ٹھیک ہے نا، کھلے میدان میں. لیکن کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی مسجد کے اندر، مسجد کے اندر. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نا اور ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے پڑھی نماز مسجد کے اندر، یہ بھی روایت میں. تو اس سے علماء نے کہا کہ افضل جو ہے، افضل یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے جنازے کی نماز یہ کھلے میدان میں، کھلے میدان میں. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے مسجد کے اندر بھی تو جائز ہے. تو یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے کہ منع ہے، یہ افضل کا مسئلہ ہے. افضل ہے کہ نماز کہاں پڑھیں؟ افضل یہ کہ نماز پڑھی جائے جنازے کی، کہاں پڑھی جائے؟ جنازے کی نماز پڑھی جائے یہ مصلی میں اور کھلے میدان میں، اور کھلے میدان میں. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے مسجد کے اندر بھی، یہ بھی جائز ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح سے دفن کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جنازے کی، دفن کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. دفن ہو گیا، میت کو دفن کر دیے، اگر اور کوئی شخص دیر سے آیا، بعد میں آیا، تو اس کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی کہ نا دفن کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک مشہور قصہ ہے، ایک مشہور کیا ہے، ایک مشہور قصہ ہے وہ جو جس میں یہ تھا کہ نا کہ وہ ایک عورت تھی، جو صحیح بخاری کی روایت ہے
کہ ایک عورت تھی جو اللہ کے رسول کی مسجد جو تھی اس کو صاف کرتی تھی، اس کو صاف کرتی تھی۔ آ، تو وہ جو تو یہ جو عورت تھی نا، ویری گڈ، احسنت، بہن سلمہ نے صحیح جواب دیا، صفائی والی عورت، جو عورت صاف کرتی تھی مسجد کو، تو تو وہ آ، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو اس عورت کا کیا ہوا، انتقال ہو گیا، تو رات میں انتقال ہوا، تو صحابہ کرام نے کیا کیا، رات میں غسل دے کر اس کی نماز پڑھ کے دفن کر دیا، رات میں کیا کیا، اس کو غسل دے کر نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، کل رات کو اس فلاں عورت کا انتقال ہوا تھا، جو عورت صاف کرتی تھی آپ کی مسجد، اس کا انتقال ہوا، تو ہم نے اس کو غسل دے کر نماز پڑھ کر اس کی نماز پڑھ کر اور دفن کر دیا، اور ہم نے آپ کو وہ اس لیے نہیں بولا کہ آپ تو سو رہے ہیں تو آپ کی نیند میں کچھ کیا ہو، آپ کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، تو ہم نے آپ کو انہیں جگایا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلا آذنتمونی، کیا تم مجھے اس کی خبر نہیں دیتے، یعنی خبر دیتے؟ تو اللہ کے رسول بولے کہ تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ تم لوگ مجھے خبر دیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، اور خود پھر وہ قبرستان گئے، قبرستان جا کر کیا کی، اس کی نماز پڑھی، کیا کری، اس کی نماز پڑھی، حالانکہ وہ عورت کا دفن ہو گیا تھا اور اس کی تدفین ہو گئی تھی، پھر بھی اللہ کے رسول نے جا کے نماز پڑھی۔ طيب، اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے، قبرستان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، قبرستان میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بھی دلیل کیا ہے، وہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے جا کے نماز پڑھی ہے قبرستان میں، تو قبرستان میں بھی نماز کیا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے اور حرج نہیں۔ اور یہ ہوتا ہے آج کل یہ ہوتا ہے کہ نا، یعنی کچھ لوگ، یعنی خاص طور پر یہاں پر سعودی عرب میں، اور اس طرح سے باہر بھی یہ ہوتا ہے کہ نا کہ کیا یعنی سوال ہے، کیا جنازے والی جگہ سے ہٹ کر دوسرے ملک میں بھی نماز ہو سکتی ہے اسی جنازے کی؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے جو مسئلہ ذکر کیا، السلام علیکم، اب میری آواز آ رہی؟ صحیح، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو آخری آپ لوگوں نے میری آواز کیا سنی؟ ہم، ٹھیک ہے، جو بھی ہے کہ نا شاید میرے ہاتھ سے ان کے یعنی سوال کا جواب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سوال یہ تھا کہ کیا غیر اگر کسی اگر کسی کا انتقال ہوا کسی ملک میں، اگر کسی کا انتقال ہوا کسی اور ملک میں، کیا جائز ہے کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں کسی اور ملک میں؟ تو اگر اس کی نماز نہیں پڑھی گئی
وہ ملک میں تو پڑھنا جائز ہے، وہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر انڈیا میں اس کا انتقال ہوا اور انڈیا میں لوگوں نے اس کی نماز نہیں پڑھی جنازے کی، تو یہ پڑھنا یہ تو کیا ہے؟ یہ پڑھنا تو بالکل طيب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو امید ہے کہ ابھی آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ تو ہم نے آخری جو بات کہی تھی کہ نا وہ کہ نا قبرستان میں قبرستانی تو اگر کسی اس اگر وہ ملک میں نماز نہیں پڑھی گئی، اگر پڑھ لی گئی تو پھر اس میں علماء نے اختلاف کیا، تو بعض نے کہا کہ جائز ہے اور بعض نے کہا کہ منع ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ نا کہ یعنی اس میں صحیح یہ ہے کہ نا اگر اگر وہ کوئی بڑا آدمی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ نہ پڑھے۔ جائز ہے لیکن افضل ہے کہ ایک ہی بار نماز پڑھی جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ہر صحابہ کرام کی نماز ایک ہی بار پڑھی، صحابہ کرام کی یعنی خاصوں پر، کہ غزوہ مؤتہ میں اللہ کے رسول کے بہت قریبی لوگوں کا انتقال ہوا تھا اور وہ شہید ہوئے، جعفر رضی اللہ عنہ، اللہ کے جو چچیرے بھائی ہے، تو اللہ کے رسول کے قریبی قریبی لوگوں کا انتقال ہوا کہاں پر؟ غزوہ مؤتہ میں۔ تو پھر بھی اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، ان کی جنازہ نمازہ نہیں پڑھی مدینے میں۔ صحیح ہے۔ اس طرح سے یہ بھی ہے کہ نا کہ ایک سے ایک سے زائد یعنی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر ایک جنازے بہت سے ہیں، پانچ پانچ چھ جنازے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر جنازے بہت سے ہیں، پانچ چھ ہیں، تو ان سب کی ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، ان سب کی کیا ہے، ان سب کی نا ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی پانچ کو ملا کے ایک ساتھ پڑھ لی جائز ہے، اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الگ الگ بھی کیا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سے زائد ایک سے زائد جو جنازوں میں امام کے سب سے قریب مردوں کو رکھیں گے، پھر بچوں کو، پھر عورتوں کو۔ اگر ہم نے پہلا مسئلہ کیا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نا یعنی ایک سے زائد پانچ لوگ ہیں، 10 میت ہے، پانچ جنازے ہیں، 10 جنازے ہیں، تو ان کو ایک ہی نماز میں سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے الگ 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 ضروری نہیں ہے، اور الگ پڑھتے ہیں تو بھی جائز ہے، سب کی اگر الگ الگ پڑھتے ہیں تو بھی کیا مسئلہ ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو معمول بنا ہوا ہے کہ ایک ہی پڑھتے ہیں نماز سب کی، جو معمول ہے، جو طریقہ جو چلتے آ رہا ہے پہلے زمانے سے، کہ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں سب کی، تو کیا کریں گے اس میں؟ امام کے ساتھ یہاں پر امام ہے، تو امام کے سب سے آگے کون رہے گا، سب سے پہلے کون رہے گا؟ مرد، جو اگر اب جنازے میں بہت سے لوگ ہیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں جو جنازہ کے لوگ ہیں، جو مرے ہوئے لوگ ہیں، جو اموات ہیں، تو اگر پانچ جنازے ہیں، اس میں سے دو عورتیں ہیں،
میت عورتیں ہیں، 2 میت مرد ہیں، ایک بچہ ہے، تو کس طرح کریں گے؟ تو پہلے مرد رکھیں گے، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد عورتیں، اس کے بعد کیا؟ عورتیں۔ یہاں بہن نے سوال کیا اسما نے کہ کیا لیڈیز بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ آگے آئے گا۔ نعم، یہ آپ نے سوال کیا اور اس کا جواب آ گیا یہاں پر کہ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھیں گی، عورتیں بھی جناز نمازہ پڑھیں گی، تو عورتیں بھی پڑھیں گی نماز جنازہ، جس طرح مرد بھی پڑھیں گے اس طرح عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھیں گے، چاہے مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، چاہے مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو۔ تو عورتوں کو بھی بالکل جائز ہے، بلکہ چاہیے پڑھیں، وہ ضائع نہ کرے، بڑے ثواب کو ضائع نہ کرے، اور وہ بھی نماز پڑھیں جنازے کی۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا نا کہ اگر بہت سے اموات ہیں تو ان میں سب سے پہلے رکھیں گے مردوں کو، پھر بچوں کو، پھر عورتوں کو۔ یہ واضح؟ ہاں۔ ہم۔ تو امام کے قریب کون رہیں گے؟ مرد، پھر اس کے آگے بچے، پھر اس کے آگے عورتیں نا۔ اور عورتیں بھی خود خود عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں جنازے کی، اور یہ تو پڑھنا چاہیے۔ ہم۔ کیا فضیلت ہے یعنی یہ نماز جنازہ کی؟ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے ایک قرات کا ثواب ملے گا، اسے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر، 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ تو یہ فضیلت ہے کس کی؟ تو اگر آپ نماز پڑھیں گے جنازے کی تو آپ کو ایک بڑے پہاڑ کا ثواب ملے گا۔ اگر نماز پڑھی پھر دفن کے ساتھ تک، اور دفن میں ساتھ رہے، دفن ہوئی تک میت کے، اس کا پیچھا کیا، تو 2 بڑے پہاڑوں کا ثواب ملے گا، اور یہ بہت بڑی یہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ یہ ثواب 2 بڑے تو ایک یہ چیز ہے، ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں ابھی کہ جنازے کی نماز کی فضیلت، اس میں 2 بڑے پہاڑ کے طرح کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک گناہ ہے، ایک گناہ ہے، وہ کرنے سے ہر دن اس کے 2 بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایسا گناہ ہے، وہ کرنے سے انسان کے ہر دن 2 بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیاں اللہ ختم کر دے گا اور ضائع ہو جائیں گی۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ ہم، طيب، اس طرح سے ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو گئے کس کے یعنی یہ جنازے کا۔ اب ہم اس کے پڑھیں گے نماز جنازہ کے احکام، نماز جنازہ کے احکام۔ نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے، نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے، یعنی شرط نہیں ہے کہ نا کیا ہو، شرط نہیں ہے کہ نا وہ کہ نا کہ یعنی کیا ہو کہ جماعت ہو۔ نعم، نعم، وہ گناہ کون سا ہے؟ نعم، وہ گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نا جس نے کتے کو پالا، کتے کو گھر میں رکھا، من اقتنى کلبا، جس نے کسی کتے کو پالا گھر پہ، وہ کتا نہ، اور نہ وہ کتا نہ اس کا ہے کس کا، اور نہ کتا وہ یعنی وہ اس کا ہے کس کا، یعنی گھر کی حفاظت کا، کہ گھر میں چور سے بچنے کے لیے کچھ لوگ رکھتے ہیں، یا وہ کھیتی باڑی کے لیے، کہ ایسی کتا پال لیا اس نے بغیر کسی بس شو کے لیے، یا بس ایسی یعنی بغیر کوئی مقصد کے، جو اسلام میں جائز ہے۔ اسلام میں جائز ہے 3 چیزیں، ایک کیا ہے؟ ایک ہے کہ گھر کی حفاظت ہو، گھر کی حفاظت کے لیے، اور ایک ہے کھیتی باڑی کے لیے، اور ایک ہے یہ شکاری کے لیے، اور شکاری کے لیے۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں کتے کو خریدنے کے اور رکھنے کے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی کتا خریدتا ہے یا رکھتا ہے گھر پہ، تو اس کا ہر دن 2 بڑے پہاڑوں کی طرح گناہ یعنی نیکیاں اس کے ضائع ہو جائیں گے، نیکیاں ضائع ہو جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نا یہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں پر عرب ممالک میں بھی اور سعودی عرب کے اندر بھی کئی لوگ پال رہے ہیں کتوں کو، اس لے کے پھر رہے ہیں گارڈنس میں،
وغیرہ، اور یہ ویسے کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم۔ تو نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے، نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں۔ اگر آپ اکیلے پڑھے تو مسئلہ نہیں، کافی جائز ہے۔ اگر آپ اکیلے پڑھ لیں تو کیا ہے، جائز ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جماعت تو اچھی بات ہے، لیکن شرط نہیں ہے، اگر آپ اکیلے تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر کسی کی کچھ تکبیرات چھوٹ جائیں امام کے ساتھ، تو وہ اسی قضا کرے گا نماز کے بعد۔ اگر نماز اگر کسی انسان نے نماز جنازہ میں وہ شریک ہوا، اور ابھی اس کی ایک تکبیر ہو گئی یا دو تکبیر ہو گئے، وہ داخل ہوا امام کے اور بھی دو تکبیر ہو گئے، تو کیا کرے گا، وہ ختم، وہ جڑ جائے گا نماز میں، اور جو چھوٹ گئی اس کو کیا کرے گا، اس کی قضا کرے گا نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اسے دو تکبیر جو ملے ہیں وہ اس کی پہلی نماز ہے۔ تو اگر کسی شخص نے نماز یعنی جنازے میں وہ شریک ہوا، اور امام کے دو تکبیر ہو گئے تھے، تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابھی کہاں تھا، ابھی ابھی آ، اس کی دلیل ٹھیک، ابشر یعنی یہ حدیث میں ہے، اس کی دلیل دیکھیں، اس کی دلیل جو ہے یہ آ، جو دلیل کیا ہے اس کی، یہ تو اللہ عالم غالباً یہ کس کتاب میں دیکھتا ہوں ابھی۔ نعم، یہ حدیث ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بلکہ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، یہ بخاری مسلم یہ دونوں میں حدیث ہے یہ۔ نعم، اور بخاری کی حدیث نمبر ہے 55481، اور مسلم کی ہے 1574۔ تو یہ حدیث کیا ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ ہم۔ نعم ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو ابھی یہ بتا دیا نمبر کے ساتھ، وہ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، بخاری کا نمبر ہے 5481، اور مسلم کا نمبر ہے 1574۔ طيب تو اگر کسی انسان نے شریک ہوا نماز میں، یعنی کیا ہے، کہ نماز میں، اور امام ابھی تھا سیکنڈ تک، اور امام کی سیکنڈ تکبیر ہو گئی، امام کی کیا ہوئی، امام کی سیکنڈ تکبیر ہو گئی، امام کی کیا ہوئی، جو یعنی سیکنڈ تکبیر ہو گئی، یعنی تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی امام کا ہے، ابھی امام ابھی وہ درود میں ہے، وہ نہ وہ نہ درود میں ہے، پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، اور سیکنڈ کے بعد درود پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ابھی یعنی وہ درود میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر ہے، تو تو وہ کیا کرے گا، وہ فاتحہ پڑھے گا، نہ کہ درود پڑھے گا، اسی کہ اس کی نماز پہلی نماز یہ ہے، تو وہ فاتحہ پڑھے گا، تو اس نے تکبیر باندھی اور پہلے فاتحہ پڑھے گا، پھر وہ تکبیر نہیں باندھے گا، ایسے کھڑا رہے گا، پھر اگر امام نے پھر تکبیر باندھی اور تکبیر کی، تو پھر وہ تکبیر کرے گا، تو پھر ابھی امام کیا پڑھے گا، ابھی امام پڑھے گا کیا، ابھی امام پڑھے گا، یہ کیا پڑھے گا، امام کے لیے دعا رہیں گی، دعا رہے گی، اور اس کے لیے کیا رہیں گی، اور اس کے لیے درود رہے گا، اور اس کے لیے درود ہے۔ پھر اگر پھر امام نے پھر چوتھی تکبیر باندھی اور سلام پھیر لیا، تو یہ کیا کرے گا اس وقت، یہ کیا پڑھے گا، وہ دعا کرے گا، پھر اپنی چوتھی کرے گا، پھر وہ خود سلام پھیر لے گا، ٹھیک ہے، واضح ہے نا؟ واضح نہیں مسئلہ یہ؟ طيب جو نماز جنازہ کے دوران نماز میں داخل ہو، تو وہ تکبیر کے ساتھ داخل ہوگا، ہاں تو یہ بھی وہی واضح ہے کہ تکبیر کے ساتھ داخل ہوں گے نماز، یعنی نماز یعنی جنازہ میں، کہ اگر امام سیکنڈ تکبیر میں ہے، بیچ میں ہے، اگر امام ابھی دعا کر رہا ہے، یعنی امام کی تین تکبیر ہو گئے، اور ابھی ابھی امام دعا کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے، جب داخل ہوں گے تو اللہ اکبر بول کے داخل ہو جائیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نماز جنازہ کی تحریم اور تحلیل ہے، یعنی کیا ہوتا ہے تحریم، تحریم سے مراد تکبیر، جو تکبیر تحریم ہے، اور تحلیل سے مراد سلام ہے،
کہ نماز شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے، ہم داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں نماز میں. تو یہ بھی مکمل نماز ہے. کون سی؟ نماز جنازہ. اور اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور بات کرنا منع ہے نماز میں، اور طہارت بھی لازمی ہے، اور طہارت بھی ضروری ہے کہ وضو انسان وضو کی حالت میں ہو. یہ ضروری ہے کہ میت امام کے سامنے ہو. یہ ضروری ہے کہ میت امام کے سامنے ہو. یہ نہیں کہ امام سامنے ہے اور اموات پیچھے ہے اس کے، نہیں، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے. لازمی ہے، ضروری ہے کہ اموات امام کے سامنے ہو. اموات امام کے سامنے ہو. امام مرد میت کے سر کے پاس کھڑا ہوگا. تو اگر سامنے مرد کھڑے ہوئے ہیں تو امام کہاں کھڑے گا؟ میت کے سر کے پاس. تو اگر یہ میت اس لیٹی ہوئی ہے، اس کا سر یہ ہے، تو امام یہاں کھڑے گا، نماز پڑھائے گا ایسی. اور اگر عورت میت عورت ہو تو امام کھڑے گا بیچ میں، اس کے درمیان میں. تو اگر یہ عورت ہے، اگر یہ میت عورت ہے تو امام یہاں کھڑے گا بیچ میں، یعنی ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. تو یہ بھی مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ. ہوں. تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ جنازے کی نماز کی کیفیت. نماز جنازہ کی صفت اور کیفیت. پہلے نیت کریں گے نماز جنازہ کی. پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے پھر آپ ہے نا، سب سے پہلے نیت کریں گے کہ نا آپ نماز کون سی پڑھ رہے؟ جنازے کی نماز پڑھ رہے. تو وہ نیت دل میں ہوگی، کچھ شک نہیں، دل میں ہوگی. اور نیت کی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے خاص نہیں. اگر لوگ بولے بھائی، اگر اعلان ہوا کہ نا یہاں پر میت کی یہاں پر جنازے کی نماز ہو رہی ہے، یہاں پر جنازے کی نماز ہونے والی ہے، تو آپ اٹھ کے گئے، تو یہ نیت ہے نا. تو آپ کیوں اٹھ کے گئے؟ آپ اٹھ کے گئے اس لیے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے یہ جنازے کی، تو یہ نیت کافی ہے. لیکن نیت بالکل نہیں رہنا، ایسا کہ کیا ہے، انسان ایسے ہی کھڑا تھا، اس کی نماز کون سی پڑھ رہے لوگ، یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ لوگ نماز شروع کرے جنازے کی اور آپ سمجھ رہے کہ لوگ مغرب پڑھ رہے، تو آپ کو معلوم ہی نہیں. ہاں، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور نیت تو دل میں ہوگی خالی نا. نماز جنازہ میں 4 تکبیرات رکن ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیرات رکن ہے. یہ ارکان ہے یعنی. رکن سے کا مطلب کیا ہے رکن کا؟ کہ پلر. اور کیا ہے کہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اور ہم نے پڑھا تھا، پڑھا تھا کہ بہت پہلے، یعنی کیا، کچھ مہینے پہلے، کہ نماز کے شرائط ہے، نماز کی ارکان ہے، نماز کے واجبات ہے، نماز کی سنتیں ہیں. پھر نماز کے مکروہات ہے، پھر نماز کی ممنوع چیزیں ہیں، اور نماز اس طرح سے جو ہم نے پڑھے تھے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ، کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پیچھے نماز جنازہ پڑھی، تو آپ نے سورہ فاتحہ ذرا زور سے پڑھا. پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھا زور سے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ سنت ہے اور یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں. اور اس طرح سے کئی حدیث ہوئے ہیں. لیکن انڈیا میں اور پاکستان میں جو حناف ہیں، جو حنفی لوگ ہیں، وہ نہیں پڑھتے. احناف کے نزدیک، حنفی مسلک کے نزدیک، جنازے کی نماز میں فاتحہ نہیں ہے، صرف دعا ہے. اور یہ غلط ہے. اور یہ کیا غلط ہے؟ انہوں نے اس کی دلیل لی، ایک دلیل لی کہ ایک یعنی ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ نماز پڑھو میت پر تو اس کے لیے خالص دعا کرو، فاخلصوا له الدعاء. یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو جنازے کی تو خالص دعا کرو، یعنی کیا مطلب؟ صرف دعا کرو اور کچھ مت پڑھو. اور اس طرح سے انہوں نے ایک حدیث لی، ایک دلیل پکڑی کہ جو منقول ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو موطا مالک میں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ نا انہوں نے کہا کہ نا کیا یہ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
جنازے کی نماز میں یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ نعم. لیکن یہ دونوں دلیل صحیح، یعنی ہمارے مسئلے کی نہیں ہے، ہمارے مسئلے کی نہیں ہے. پہلے پہلے جو انہوں نے جو دلیل دی کہ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، کہ میت کے لیے خالص دعا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نا اخلاص سے کرو، نہ کہ صرف دعا کرو. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نا اخلاص کے ساتھ مکمل دعا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاتحہ مت پڑھو، اس میں ذکر ہی نہیں فاتحہ کا کہ پڑھو نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اور سیکنڈ چیز جو ثابت ہے، جو منقول ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھتے تھے، فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں پڑھتے تھے. اور یہ تو ہم بھی بولتے ہیں. تو ہم بولیں گے اس کے علاوہ جو بخاری کی صحیح حدیث میں ہے کہ جو فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ انہوں نے زور سے پڑھا فاتحہ اور فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نماز جنازہ میں. اور طبعا میں نے اس میں تفصیل اس لیے بیان کی تھوڑی، تاکہ یہ انڈیا پاکستان میں مشہور ہے کہ کہ نا کہ جنازے کی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے. لیکن یعنی تاکہ آپ لوگ کو معلوم ہو کہ نا یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے، اور بخاری کی حدیث میں ہے واضح، بخاری کی 1335 نا. دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے، دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے. پہلی تکبیر آپ نے باندھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا، یعنی کیا مطلب اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ، پھر فاتحہ، استعاذہ، بسملہ، پھر فاتحہ. پھر سیکنڈ تکبیر کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. ٹھیک ہے نا؟ اور افضل ہے کہ وہ پڑھیں کون سا؟ مکمل جو کیا ہے، جو الصلاۃ الابراہیمیہ ہے، الصلاۃ الابراہیمیہ، جو درود ابراہیمی. لیکن وہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ اپنی طرف اگر آپ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد، شارٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے. لیکن افضل کیا ہے کہ وہی پڑھیں جو وہ ہے کیا، الصلاۃ الابراہیمیہ ہے. پھر پھر یہ تھا دوسری کے بعد. اور پھر تیسری کے بعد کیا کریں گے؟ میت کے لیے دعا کریں گے، میت کے لیے ایک ہی بار درود پڑھیں گے، ایک ہی بار درود پڑھیں گے، ایک ہی بار. یعنی وہی اللہ صلی علیہ وسلم، اللہ بارک علی محمد، پوری یعنی مکمل جو درود ہے الصلاۃ الابراہیمیہ، اللہم صلی علی محمد، اور پھر یہ پوری، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، پورا یعنی ایک بار یعنی. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا رکن ہے. کیا ہے؟ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا رکن ہے. لیکن نماز جنازہ ہے کیوں؟ نماز جنازہ اس لیے ہے کہ میت کی دعا کے لیے. تو نماز جنازہ کا مقصد کیا ہے اصل؟ کہ دعا کرے میت کے لیے. اس کے لیے کیا کیا کرے اس میں؟ تو دعا کرے میت کے لیے، تو اس کے لیے دعا کرنا یہ رکن ہے. اس کے لیے دعا کرنا کیا ہے؟ رکن ہے. اس سے پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیریں گے. کیا کریں گے؟ سلام، یہ نا سلام پھیریں گے. اب بعد نے کہا کہ نہیں، چوتھی کی بات بھی آپ ہے نا دعا کریں گے. ہاں، اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، ورنہ ٹائم تو ہوتا بھی نہیں، فوری سلام پھیر دیتے. تو افضل ہے کہ نہ پڑھیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے. جنازے کی نماز میں ایک سلام ہی پھیریں گے. کیا؟ جنازے کی نماز میں ایک سلام ہی پھیریں گے. اس میں بھی اختلاف ہے. احناف کے نزدیک دو سلام ہے، اور باقی جمہور کے نزدیک مالکی، شافعی اور حنبلی، تینوں کے نزدیک ایک سلام ہے. اور یہ صحیح ہے، اور راجح یہ قول ہے کہ سلام ایک ہی پھیریں گے، نہ کہ دو، نہ کہ دو پھیریں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. افضل ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ ہے نا، نعم، ہم آگے مسئلہ آئے گا کہ افضل یہ ہے کہ آپ دعا کریں گے عربی میں جو ثابت ہے. تو سب سے افضل کیا ہے کہ آپ وہ دعا کریں گے جو حدیث میں ہے، اور بلا شک وہ تو عربی میں ہے، وہ کریں گے. اگر وہ نہیں آتی تو کوئی عام عربی زبان میں، اگر وہ بھی نہیں آتی تو پھر اردو میں کریں، حرج نہیں انشاءاللہ. تو اگر نہیں آتی عربی، یا عربی کو دعا یاد نہیں ہے تو اردو میں کر لیں، حرج نہیں. اللہ انہیں معاف کر دے، اور ان پہ رحم کر، اور ان کی مغفرت کر، اور ان کو معاف کر دے، اور ان کے قبر کے سوالات آسان کر.
اس طرح سے جو بھی دعا ہے. ہم، آ، یہاں پر سوال ہے کہ نا ایک سلام کی کوئی ایک دلیل دیجیے. طيب اس کی کئی دلائل ہے. اس کی کئی دلائل ہے، میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ نا ٹھیک ہے نا، اس کی میں آپ کو یہ دلیل دوں گا. طيب اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے کہ نا ہر تکبیر کے ساتھ یہ بھی سنت ہے کہ آپ کیا کریں. آ، ہر تکبیر کے ساتھ کیا کریں گے، آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. دونوں ہاتھ کیا کریں گے، دونوں ہاتھ آپ نا یہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہر تکبیر کے ساتھ کیا کریں گے، آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. بات واضح نہیں ہے نا. طبعا آپ نے جو سوال کیا کہ کیا دلیل ہے کہ سلام ایک پھیریں گے. سلام ایک پھیرنے کی جو دلیل ہے کہ اس میں یہ ہے کہ 6 صحابہ کرام سے یہ منقول ہے. 6 صحابہ کرام سے منقول ہے، جن میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو حریرہ، واصلہ بن اسقع، اور عبداللہ ابن ابی اوفا، زید بن ثابت. اور یہ 6 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سلام ایک پھیرا. اور یہ سارے دلائل موجود ہیں سنن بہقی میں. سنن بہقی میں اس میں ان کی سندیں ہیں. اس طرح سے یہ موجود ہے روایتیں سارے. یہ مصدر حاکم ہے کس میں، یہ مصدر کے حاکم میں. اس میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 479، یہ نا یہ مصدر کے حاکم میں ہے. اور بحقی کے اندر بھی کئی روایتیں موجود ہیں. اس طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کئی روایتیں منقول ہے صحابہ کرام سے، تقریباً 6 یا 7 صحابہ کرام سے. طبعا اس کے بعد تو کیا ہے، اس کا تو کیا ہے کہ نا ٹھیک ہے نا آ، آ، تو یہ کیا ہے، اور حسا کہ اس طرح کہ اللہ رسول سے بھی منقول ہے کہ اللہ رسول نے ایک نماز پڑھی، ایک سلام پھیرا. وہ بھی ایک حدیث میں ہے. وہ حدیث ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ بھی کیا ہے، آ، وہ بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. واضح نا. نا. طيب ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ نا 6 صحابہ کرام سے ثابت ہے، پلس اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے. وہ حدیث ابھی مجھے یعنی ملی نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اگر دوں گا، انشاءاللہ آپ مجھے واٹس ایپ پر یہ میسج کریں مجھے واٹس ایپ پر، تو میں آپ کو بھیجوں گا حدیث. طبعا یہ 6 صحابہ کرام کی تو میں نے ذکر کر دیا کہ یہ 3 کتابوں میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اور سنن بہقی، اور مصدر حاکم. اس میں تینوں حدیث، یہ تینوں جو حدیث کی کتابیں ہیں اور معتمد کتابیں ہیں، اس میں تینوں میں ثابت ہے کہ کئی 6 صحابہ کرام سے کہ انہوں نے سلام ایک ہی پھیرا. ہم۔ اب ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ نا آپ ثابت کریں کہ دو ہے. اب 6 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ سلام ایک پھیرے. اب وہ ثابت کرے کہ نہیں اللہ کے رسول نے 2 پھیری، تو وہ ہاں یہ ثابت کریں گے، تو وہ ثابت نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ یہ ہے کہ اللہ کا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ ایک سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سلام کرنا، سلام پھیرنا جس طرح نماز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ 2 سلام، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرنا ہے. یہ نہیں کہ کتنی ہے، اس کا مطلب یہ تھا مقدار، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ سلام پھیرنا چاہیے. اس سے کہ کچھ لوگ سلام ہی نہیں کرتے، جنازے کی نماز کے بعد سلام نہیں کرتے. تو وہ صحابی کا مقصد تھا کہ سلام پھیرنا. انہوں نے نہ ایک کہا نہ 2 کہا. تو وہ حدیث میں بھی نہ ایک کا ذکر ہے نہ 2 کا. اس میں یہ ہے کہ سلام پھیرنا، انہوں نے کہا کہ جس طرح نماز میں سلام ضروری ہے، اس طرح جنازے کی نماز میں سلام ضروری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے علاوہ 6 صحابہ کرام، تو وہ بھی ایک صحابی کا قول ہے، یعنی وہ اللہ رسول کی بات نہیں ہے. وہ بھی ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ نا نماز میں، یعنی جنازے کی نماز میں سلام پھیرنا ہے. انہوں نے بھی یعنی یہ نہیں کہا کہ 2 پھیرنا ہے، کہا کہ پھیرنا ہے. تو اس محتمل ہے کہ انہوں نے نہ ایک کہا نہ 2 کہا. لیکن ان کے علاوہ 6 صحابہ کرام سے ثابت ہے صحیح سند سے، صحیح حدیثوں میں، کہ انہوں نے ایک پھیرا. تو بس بات واضح ہو گئی. ہر تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے. پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، پہلی میں تو وہ تو سب بولتے ہیں کہ، اور سیکنڈ تھرڈ فورتھ میں بھی اٹھائیں گے. سیکنڈ تھرڈ فورتھ میں بھی، دوسری تیسری چوتھی میں بھی کیا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے. جنازے کی نماز میں تلاوت سری ہوگی. جنازے کی نماز میں تلاوت سری ہوگی. یہ بولیں تو فاتحہ بھی کریں گے، آہستہ پڑھیں گے، درود بھی آہستہ، دعا بھی آہستہ. امام تکبیرات اور سلام بلند آواز سے کہے گا.
اور مقتدی آہستہ. امام تکبیرات اور سلام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ کہے گا. ٹھیک ہے نا. تو ضروری ہے کہ امام تکبیرات زور سے بولے تاکہ جو پچھلے لوگوں کو سنے آئے کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے. یہ تکبیرات ہوئی، ابھی پہلی ہوئی، دوسری ہوئی. تو امام تکبیرات اور سلام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ آواز میں کہیں گے. جنازے کی نماز میں سنت یہ ہے کہ مقتدی 3 صف میں کھڑے ہوں. مقتدی کیا ہو؟ 3 صف میں کھڑے ہوں. تو یہ سنت ہے کہ جنازے کی نماز میں سنت یہ ہے کہ مقتدی 3 صف میں کھڑے ہوں. کیوں؟ یہ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا اور وہ اس کے ساتھ آنے والے کی تعداد کم محسوس کرتے تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے. پھر اس کی نماز جنازہ پڑھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میت پہ مسلمانوں کی 3 صفوں نے سب بندی کی تو اس کے لیے جنت واجب ہے. تو یہ صحیح حدیث میں ہے جو ابن ماجہ میں ہے اور ترمذی میں ہے. کہ اگر کسی میت پر مسلمانوں کی 3 صفوں کی سب بندی ہو، 3 صفیں نماز پڑھیں اس پر، اس کی جنازے کی نماز، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو سنت یہ ہے کہ مقتدی کیا کریں؟ 3 صف میں کھڑے ہوں، اگر سے کم کم ہے. اگر سے کیا ہے؟ کم کم ہے. تو وہ اگر ممکن ہے صف بہت بڑی صف ہے چوڑائی میں، تو ہم بولیں گے نہیں، پہلی صف میں کچھ کھڑے اور سیکنڈ میں کچھ اور تیسری میں کچھ، تاکہ 3 صف ہو جائیں اور یہ جو فضیلت ہے وہ ثابت ہو جائے. اور یہ عمل تک یہ صحابی کا جو حدیث ہے ابن ماجہ میں کہ مالک بن حبیرہ کی جو حدیث ہے نا رضی اللہ عنہ. اور یہ دعا ہے، کسی دعا ہے؟ یہ دعا ہے جنازے کی نماز کی جو مسنون دعا ہے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. یہ ایک دعا ہے. ایک اور دعا کیا ہے؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. یہ دعا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. یہ دعا ہے. یہ دعا ہے میت کی. یہ دعا کسی ہے؟ یہ دعا ہے میت کی. نعم. اب اس میں یہ کیا ہے؟ اس میں ایک اہم مسئلہ کیا ہے؟ آ... پھر اس کا جو نا یہاں پر جو ترجمہ ہے آگے کہ اللہ اللہ ہمارے زندہ اور مردے، حاضر، ہمارے غائب، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے مرد، ہماری عورتوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے تو تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جو ہمیں سے فوت ہو جائے اسے ایمان پر فوت کر. اب پھر اللہ اسے بخش دے، اس پہ رحم کر، اسے عافیت دے، اسے معاف کر دے، اس کی مہمان باعزت سے کر، اس کی مہمانی باعزت کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ وسیع کر دے. اس کی پانی اور برف اور اولوں کے ساتھ اس کے گناہ دھو دے اور اس کے گناہوں کی میل کچیل کو پاک صاف کر دے. تو اس طرح یعنی سفید کپڑوں کو صاف کرتا ہے. اللہ اس کے گھر کو بدل دے بہتر گھر سے، اور اس کے گھر والوں کو بدل دے یعنی اس طرح سے اس کو داخل کر جنت میں، اور قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ اور اس کی قبر وسیع کر دے اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. اس میں ایک اہم بات کیا ہے؟ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ نعم نعم ویری گڈ. میں ابھی یہ بات بولنے والا تھا کہ نا عورت کے لیے کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ صیغہ چینج کریں گے. صیغہ چینج کریں گے تو کیا بولیں گے؟ اللہم اغفر لی، اللہم نحی، اللہم کیا اللہم اغفر لها. اس کے لیے عورت کے لیے اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من داره وانا خير من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخلها الجنه.
وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها. یہ دعا یہ عورتوں کے لیے تو یعنی وہ جو صیغہ چینج کریں گے جو ضمیر ہے نا، ضمیر چینج کر دیں گے، ضمیر جو ہے نا، ضمیر نا، یہ ضمیر ہے ضمیر غائب، ضمیر غائب، یہ مذکر ہے، اور یہ نعم اور مفرد ہے، اور عورت کے لیے ضمیر مفرد غائب، غائب مؤنث. نعم. اکثر لوگ قریب ٹھہرتے ہیں صف میں انڈیا میں. ہاں مثلا نہیں، وہ تو قریب سے بات کیا، بازو بازو، وہ تو وہ تو سنت ہے. وہ تو کیا سنت ہے. نعم. پھر دیکھیں میں نے یہاں پر یہاں کا ذکر کیا مسئلہ کہ اس کے علاوہ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور دعا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعائیں بھی پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دعائیں بھی پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل یہ جائز ہے. ایسا نہیں یعنی یہ لازمی نہیں کہ نہیں یہی دعا ہو، نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اگر دعا پڑھتا ہے تو وہ جائز ہے. کیا وہ جائز ہے اور مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنچ کے کرنا ان شاء اللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن افضل ہے کہ ایک مسافت ہو، لیکن اگر کھڑتے ہیں تو حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نا اس میں وہ نہیں نا، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. تو اتنا مسئلہ نہیں، حرج نہیں، جائز ہے. اور یہاں بھی ہوتا، یعنی وہاں بھی ہوتا اور یہاں بھی ہوتا، حرم میں بھی ہوتا کبھی کبھار، اور یہاں پر بھی اگر کبھی رش ہو گیا تو ہوتا جدہ میں بھی، یعنی تو حرج نہیں انشاءاللہ. تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے جو منقول ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی دعا پڑھ سکتے، اس کے علاوہ بھی دعا کیا ہے پڑھ سکتے، حرج نہیں ہے. پھر اس کا یہ ہے کہ نا اللہ اب یہ ہے، یہاں پر اب یہ مسئلہ ہے بچے کا، اور جب بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ اسے بخش دے. تو بچے کی نماز جنازہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. بچے کی نماز جنازے کی ادا کرتے وقت اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گناہ ہو ہی نہیں. ایسے کہ اس نے کیونکہ اسے کوئی گناہ لکھے نہیں گئے، بلکہ دعا کریں گے اس کے والدین کے لیے. ٹھیک ہے. حدیث میں کیا تھا کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی. تو بچے کے لیے ضرورت نہیں دعا کرنے کی، مغفرت کی. اس کی نماز پڑھیں گے، جنازے کی نماز تو پڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے نہیں بولیں گے اللہ اسے معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے اس نے اس پہ کوئی گناہ لکھا نہیں گیا، اس پہ کوئی گناہ لکھا نہیں کیا، تو پھر مغفرت کی دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو ہے تو سنت یہ ہے کہ مغفرت کی تم میت کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، یعنی یہ بچے کے لیے. پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک بعض علماء نے کہا کہ یہ دعا پڑھیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کرام نے اپنی طرف سے، یعنی یہ دعا ہے اور یہ پڑھنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ ہاں یہ پڑھنا جائز اس لیے ہے کہ نا یہ ایک عام دعا ہے. ہم نے پہلے کہا کہ نماز جنازہ میں عام دعا کر سکتے، لیکن ہاں یہ دعا جو ہے یہ علماء نے خود ذکر کی، لیکن یہ ثابت نہیں ہے حدیث میں. تو یہ دعا پڑھنا اس نیت سے کہ یہ ثابت ہے، یہ غلط ہے. لیکن یہ آپ عام دعا کے لیے پڑھ لیں گے، اللہم اجعلہ ذخرا لی والدی، ذرا یہ اس کو بنا دے اس کے والدین کے لیے ثواب کا باعث، اور فردا شفیعا اس سے شفاعت کرنے والا بنا دے. اللہم اعظم به اجورہما، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ ماں باپ کے جو درجات بلند کر، اور اس کے ثقل به موازینہما، اور اس کے کیا کر، اور ان کے ماں باپ کے موازین کو بھاری کر دے، یعنی میزان کو، اور جو وہ ہے کیا بولے اس کو، میزان کو کیا بولیں گے اردو میں، الحق بصالح سلف المؤمنین، اور اس کو کیا کرے، ملا دے اس کے نیک مومنوں کے ساتھ، اور اس کو کیا کر، اور اس کو رکھ دے ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں اور رعایت میں، اور وقی اس کو جہنم کے عذاب سے بچا دے نا. تو یہ دعا پڑھنے میں اچھا حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آخری مسئلہ جو تھا، یعنی جو نماز اس جنازے کا، کہ اس میں وہ نہیں پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے، دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے، دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے. یعنی کیا مطلب؟ آپ پڑھیں گے اللہ اکبر، نماز شروع کرے، پھر ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے، دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے. آواز نہیں آ رہی میری؟ ہیلو، آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ طيب ٹھیک ہے. تو
تو دعا استفتاح یہ نہیں پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ دعا استفتاح، دعا استفتاح نہیں پڑھیں گے. کب؟ یہ جنازے کی نماز میں، جنازے کی نماز میں. یعنی جو وہ ہوتا ہے ثنا، جو بولتے تھے، جو ثنا ہے وہ نہیں پڑھیں گے. یہ ڈائریکٹ آپ فاتحہ پڑھ لیں گے. آپ نے تکبیر باندھی اور ڈائریکٹ آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، سورہ فاتحہ شروع کر دی، تو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس میں نہیں ہے، یہ نہ جنازے کی نماز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ امید ہے کہ سارے مسئلے واضح نہیں آپ لوگوں کو. میری آواز آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ. اور کوئی اس میں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہمارے یہ مسئلہ ختم ہو گئے، کس کے؟ یہ جنازے کی نماز کے مسائل ختم ہو گئے. اب ہمارا آخری مسئلہ باقی رہ گیا، وہ ہے میت کی تدفین. وہ انشاءاللہ ہوگا نیکسٹ، یعنی اگلے انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اور نیکسٹ کلاس ہماری ہوگی انشاءاللہ رمضان کے بعد باذن اللہ تعالی. اور ایک اہم اعلان یہ ہے، ایک اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کل جمعے کے دن عصر کے بعد 4:30 بجے یا 4:40 کو، یعنی عصر کے بعد 4:40 PM کو انشاءاللہ ایک آن لائن زوم پر ہی ایک ہمارا درس ہوگا. وہ ہوگا رمضان کی پلاننگ کس طرح کریں. عنوان کیا ہے درس کا؟ کہ رمضان کی پلاننگ، ہاؤ وی پلان فار رمضان. یہ درس کا عنوان ہے. یہ کل ہوگا انشاءاللہ، کل عصر کے بعد. کل جمعہ ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد 4:40 PM، یعنی عصر کے بعد، یعنی 4:30 بجے، 4:30 بجے تقریباً انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ لوگ سب اس میں شریک ہوں اور حاضر ہوں، تاکہ ابھی رمضان قریب ہے. رمضان، نعم یہ ٹائم ہے سعودی عرب کا. نعم یہ ٹائم ہے سعودی عرب کا 4:30 بجے. تو انڈیا میں ٹائم کتنا ہوگا؟ انڈیا میں ٹائم ہوگا یہ، انڈیا میں ٹائم کتنا ہوگا؟ انڈیا میں ٹائم ہوگا یہ یعنی 7 نا، 7 بجے نا، 7 بجے نا. تو انڈیا کے 7 بجے اور سعودی عرب کے 4:30 بجے انشاءاللہ ہمارا یہ درس ہوگا باذن اللہ تعالیٰ، کہ رمضان کی تیاری کی اور اس کی پلاننگ کے متعلق. ٹھیک ہے. اور یعنی انشاءاللہ اور اس کے طيب ٹھیک ہے. انشاءاللہ آج کافی. انشاءاللہ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.